اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انگلش کورس کے پارٹ 2 ٹینسز، اس کے اندر لیسن نمبر 14 پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس پارٹ 2 کے سٹارٹ میں ہم نے ایک مسٹر ٹینس کی سٹوری سنی، جس کے اندر اس نے وصیت کی اپنے تینوں بیٹوں کو، پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر کو، کہ اگر آپ کے ہاں جب بھی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام سیم رکھیے گا، جب دوسرا بیٹا ہو تو اس کا نام بھی سیم، جب تیسرا ہو اس کا نام بھی سیم، اور فورتھ کا ون کا بھی سیم رکھیے گا۔ تو پریزنٹ کے ہاں جب چاروں بچے پیدا ہو گئے، اس نے چاروں کے نام جو رکھے، اس نے پریزنٹ انڈیفینٹ رکھا، دوسرے کا نام اس نے کنٹینیوس رکھا، تیسرے کا پرفیکٹ اور چوتھے کا پرفیکٹ کنٹینیوس۔ تو اسی طرح ابھی اس کا جو دوسرا بیٹا پارس تھا، اس کے ہاں جب پہلا بچہ پیدا ہوا تو اس نے بھی اپنے والد مسٹر ٹینس کی وصیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کا نام انڈیفینٹ رکھ لیا۔ پاسٹ اس کا اپنا نام تھا، انڈیفینٹ اس نے بیٹے کا نام، اور ٹینس جو ہے دادی کا نام ہو گیا۔ تو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کے حرکات و سکنات کیا ہیں، اس کے شب روز کیسے گزرتے ہیں۔ تو آئیں چلتے ہیں، اس کو ہم سیکھتے ہیں۔ وہی بات کہ مسٹر ٹینس جس کے تین بیٹے اور ان کے چار آگے بیٹے ہو گئے، تو یعنی مسٹر ٹینس کے 12 پوتے ہو گئے۔ تو وہ پہلا بیٹا یا بیٹے کے ہاں سے جو 4 بیٹے پیدا ہوئے تو اس کا نام مسٹر پریزنٹ تھا، جو کہ اس کی نشانی کیا ہے کہ اردو فقرات کے آخر میں ہیں وغیرہ آتا ہے۔ سیکنڈ ون از ماضی یعنی پاسٹ، پاسٹ کے اندر جو اردو فقرات کے آخر میں تھا، تھے، تھی وغیرہ آتا ہے۔ فیوچر یعنی مستقبل، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو پریزنٹ کے جو فورتھ اس کے بیٹے تھے، 4 بیٹے تھے، تو اس کا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس اور یا سمپل ٹینس، اور دوسرے بھی جب پاسٹ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس نے بھی وہی سیم نام رکھا۔ تو پریزنٹ کا جو دوسرا تھا وہ کیا تھا؟ کنٹینیوس، یہ، اور اس کا تیسرا پرفیکٹ اور پرفیکٹ کنٹینیوس۔ تو آج ہم نے پاسٹ انڈیفینٹ یا سمپل ٹینس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ بالکل بھائی نے ہی جو ہم پہلے پڑھتے رہے ہیں کہ ٹرانسلیشن کرنے سے پہلے، خواہ اردو سے انگلش ہو یا انگلش سے اردو ہو، تو یہ 5 جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے، کہ آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کو سب سے پہلے پہچاننا کہ یہ سینٹینس جو ہے، یہ جملہ جو ہے کس ٹینس کا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر وہ کیسے پہچان پائیں گے کہ ہیلپنگ ورب کون سا یوز ہوگا، یہ کون سا یوز ہوگا۔ اس کے بعد ورب کی فارم اس میں کون سی یوز ہوئی ہے یا ہوگی۔ اس کے بعد یہ سینٹینس یا جملہ جو ہے سنگولر ہے یا واحد، جس کے اندر نون ہے یا پروناؤن ہے، یا پلورل ہے یعنی جمع ہے، ایک سے زیادہ والا جملہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انتہائی پہلے شروع میں جاننا ضروری ہے تاکہ ٹرانسلیشن کریکٹ انداز میں ہو سکے۔ آئیں ابھی اس کا تعارف پڑھتے ہیں تھوڑا سا۔ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کو پاسٹ سمپل ٹینس بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ہیلپنگ ورب کے طور پر سبجیکٹ کے ساتھ ڈڈ کا استعمال ہوتا ہے، جو کہ صرف اور صرف نیگیٹو اینڈ انٹروگیٹو کے اندر ہوگا، جبکہ جو اس کے سینٹینسز ہیں افرمیٹو، اس میں نہ ڈڈ یوز ہوگا، اس کا ڈڈ کا استعمال نہیں ہوگا، بلکہ سیکنڈ فارم آف ورب یوز ہوگی۔ تو اس کی پہچان کیا ہے کہ اردو فقرات کے آخر میں الف چھوٹی یہ بڑی یہ آتا ہے۔ اب اس کے بنانے یعنی ہاؤ ٹو میک سینٹینسز، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے کیونکہ اس ٹینس کے اندر سابقہ ٹینسز کی طرح 4 سینٹینسز ہوں گے جن کو بنانا ہوگا، تو کون کون سے ہیں؟ فرسٹ ون از سمپل یا فارمیٹو سینٹینسز۔ یہ فار ایگزامپل وہ اسکول گئی، میں اسکول گیا، وہ اسکول گئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو نیگیٹو سینٹینس یعنی منفی فقرات وہ کون سے اور کیسے بنتے ہیں؟ وہ اسکول نہیں گئی، وہ اسکول نہیں گیا، یعنی نہیں لگانے سے نیگیٹو سینٹینسز یعنی منفی فقرات بن جائیں گے۔ انٹروگیٹو سینٹینسز کون سے ہیں؟ یعنی سوالیہ فقرات، جیسے کیا وہ اسکول گیا، کیا وہ اسکول گئے، یعنی اس میں پوچھا جاتا ہے کسی کے بارے میں، کیا لگانے سے سمپل یا افرمیٹو سینٹینسز میں فقرات کے شروع میں کیا لگانے سے سینٹینس جو ہے انٹروگیٹو بن جائے گا۔
یا انٹروگیٹو بن جائے گا. آگے انٹروگیٹو اینڈ نیگیٹو یعنی سوالیہ منفی فقرات کون سے ہوتے ہیں جس کے شروع میں کیا اور درمیان میں نہیں لگے, جیسے کیا وہ اسکول نہیں گیا, کیا وہ اسکول نہیں گیا, تو یہ کون سے سینٹینسز ہیں, انٹروگیٹو اینڈ نیگیٹو سینٹینسز. اب اس کو دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو میک سینٹینسز, اس کے بنانے کا طریقہ, پروسیجر کیا ہے, میتھڈ کیا ہے. تو سمپل یعنی افرمیٹو سینٹینسز, اس کے لیے سنگولر اگر نون فکرے کے اندر ہو, واحد فکرہ ہو, تو سٹارٹ کے اندر اس کے سبجیکٹ لگائیں گے, اس کے بعد ورب یعنی سیکنڈ فارم آف ورب لگائیں گے, اور لاسٹ پر آبجیکٹ کا استعمال ہوگا. فار ایگزامپل شی وینٹ ٹو اسکول, وہ اسکول گئی. آئی وینٹ ٹو اسکول, میں اسکول گیا. تو یہ اس کی ایگزامپلس ہیں سنگولر ناؤن کی سمپل افرمیٹو سینٹینس پاسٹ انڈیفینیٹ کے اندر. پلورل ناؤن جو ہے اگر آ جائے تو سٹارٹ میں وہ لگائیں گے سبجیکٹ, اور اس کے بعد سیکنڈ فارم آف ورب, اور لاسٹ پہ آبجیکٹ کا استعمال ہوگا. فار ایگزامپل وہ اسکول کیا ہے, they went to school. تو اس میں دے جو ہے سبجیکٹ ہے, went گو کی سیکنڈ فارم ہے, اور ٹو پریپوزیشن اور اسکول جو ہے وہ آبجیکٹ ہے. اب ہم نیگیٹو سینٹینسز دیکھتے ہیں. سنگولر ناؤن تو سبجیکٹ اسٹارٹ میں, اس کے بعد ڈیڈ ناٹ یا ڈیڈنٹ, اور اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب, اور لاسٹ پہ آبجیکٹ کا استعمال کریں گے. فار ایگزامپل ہی ڈیڈ ناٹ گو ٹو اسکول, وہ اسکول نہیں گئی. شی ڈیڈ ناٹ گو ٹو اسکول, وہ اسکول نہیں گیا. ہی ڈیڈ ناٹ گو ٹو اسکول. آگے پلورل ناؤن جو ہے وہ کیسے بنے گا, اسٹارٹ میں سبجیکٹ لگائیں گے, اس کے بعد ڈیڈ ناٹ یا ڈیڈنٹ, اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب, اور اس کے بعد آبجیکٹ کا استعمال ہوگا. فرسٹ فارم اس کے اندر بھی اور اس کے اندر بھی کیوں لگا رہے ہیں, کیونکہ ڈیڈ جو ہے وہ ڈو کی سیکنڈ فارم ہے, وہ آلریڈی لگ چکی ہے. اور اس کے بعد اس کے ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ they did not go to school, یعنی وہ اسکول نہیں گئے. ٹھیک ہے, تو یہ تھی نیگیٹو سینٹینسز کے ایگزامپلز. اگر انٹریکٹیو سینٹینسز یا انٹروگیٹیو سینٹینسز وہ کون سے ہیں, سوالیہ فقرات جو ہیں, سنگولر ناؤن سٹارٹ کے اندر اس کے ڈیٹیل لگائیں گے, اس کے بعد سبجیکٹ, اور اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب, اور لاسٹ پہ آبجیکٹ کا استعمال ہوگا. فار ایگزامپل ڈیڈ ہی گو ٹو اسکول, کیا وہ اسکول گیا. پلورل ناؤن یعنی جمع والے جو فقرات ہوں گے, اس کے اسٹارٹ میں بھی ڈیڈ لگے گا, اور اس کے بعد اس کا سبجیکٹ لگے گا, اور پھر فرسٹ فارم آف ورب, اور لاسٹ پہ آبجیکٹ کا استعمال کریں گے. جیسے ڈیڈ دے گو ٹو اسکول, کیا وہ اسکول گئے. تو یہ اس کی ایگزامپل ہے. آگے انٹروگیٹو اینڈ نیگیٹو سینٹینس ہے, یہ سوالیہ منفی فقرات. اس کا سنگولر اگر ہوں گے سینٹینس تو اسٹارٹ میں ڈیڈ آئے گا, اس کے بعد سبجیکٹ, اس کے بعد ناٹ آئے گا, اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب, اور لاسٹ پہ آبجیکٹ کا استعمال ہوگا. جیسے کیا وہ اسکول نہیں گیا, ڈیڈ ہی ناٹ گو ٹو اسکول. کیا اگر پلورل ہو تو پھر کیا کریں گے, اسٹارٹ میں ڈیڈ, اس کے بعد سبجیکٹ, اس کے بعد ناٹ, اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب, اور لاسٹ میں آبجیکٹ لگائیں گے. فار ایگزامپل ڈیڈ دے ناٹ گو ٹو اسکول, کیا وہ اسکول نہیں گئے. تو یہ ایگزامپل تھی انٹروگیٹو اینڈ نیگیٹو سینٹینسز آف پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس کی. تو اب ہم اس کے رویو سیکشن کی طرف چلتے ہیں. لیتے ہیں پہلا کویسچن, سمپل پاسٹ ٹینس کا دوسرا نام بتائیے. پریزنٹ کنٹینیوس, یا پاسٹ انڈیفینیٹ, یا فیوچر, یا پاسٹ. اگر آپ نے یہ لیکچر بغور سنا ہے تو بڑی ایزی سے آپ اس کویسچن کے آنسر کو دے پائیں گے. اس کے بعد شی سنگولر ناؤن ہے, تو اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب کون سا یوز ہوگا, ڈیڈ ہوگا, ڈو ہوگا, آر ہوگا, یا ہیو ہوگا. اس کے بعد دے کے ساتھ کون سا ہیلپنگ ورب یوز کرتے ہیں, ہیز بین, یا ڈیڈ, یا از. یہ بھی بہت ایزی ہے. اچھا, انٹروگیٹو بناتے وقت کس چیز کو جملے کے شروع میں لگاتے ہیں, ڈیڈ کو, سبجیکٹ کو, آبجیکٹ کو, یا ایٹ کو. تو یہ بھی انتہائی ایزی کویسچن ہے. تو یہ تھا آج کا لیسن پاسٹ انڈیفینیٹ. تو بہت شکریہ, تھینکس فار واچنگ AHA سکسیس اکیڈمی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن کے ساتھ.